باریک سے باریک چیزوں کی خبر رکھنے والا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اپنی راتوں کو موبائل پر برباد کرنے والوں، ٹک ٹاک اور فیس بک کی ریل پر ننگی تصویروں کو دیکھنے والوں اور انسٹاگرام پر لڑکیوں سے چیٹنگ کرنے والوں، اپنی جوانی کو برباد کرنے والوں، اپنی راتوں کو برباد کرنے والوں، تم اس بات سے بے خوف مت ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ کا کیمرہ 24 آور آن ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تم کس سے باتیں کر رہے تھے، تم نے کیا کیا موبائل پر دیکھا ہے۔ اللہ کی قسم، تمہارے ہاتھوں کی انگلیاں کل قیامت کے دن گواہی دیں گی کہ ان انگلیوں سے تم نے کیا کیا ٹچ کیا ہے، تمہاری آنکھیں گواہی دیں گی ان آنکھوں سے تم نے کیا کیا دیکھا ہے، تمہارے پیر گواہی دیں گے ان پیروں سے تم چل کر کے کہاں کہاں گئے۔ 2 سال گزر گئے، کورونا ختم نہیں ہوا۔ پہلے کورونا ختم ہوا تو کورونا کی چھوٹی بہن آ گئی، اس کا نام تھا اومیکرون۔ اب اومیکرون کی ایک بڑی بہن چائنا میں آ چکی ہے، انڈیا میں بس آنے ہی والی، اللہ رحم کرے۔ ایک بلا ختم نہیں ہوتی، دوسری بلا چلی آتی۔ کورونا کے دور میں ہم نے دیکھا ہمارے اتر پردیش میں گنگا ندی کے باہر ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی لاشیں تیرتی تھی، اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی موت ہوتی تھی کہ مردوں کو جلانے کے لیے جب ہمارے غیر مسلم بھائی جاتے تھے تو لمبی لمبی لائن لگتی تھی۔ اور صرف غیر مسلموں کی بات نہیں ہے، ہم نے اپنے بنارس میں دیکھا کہ ایک ایک دن میں 15 لوگوں کے مرنے کا اعلان ہوتا تھا لاؤڈ اسپیکر میں۔ ہم نے وہ حالات بھی دیکھے ہیں میرے پیارے ساتھی۔ اور جب کورونا کے دور میں ہم نے جنازے اٹھائے تو 70 سال کے بوڑھے کا جنازہ بھی ہم نے اٹھایا اور ہم نے 20 سال کے جوان کا جنازہ بھی اٹھایا، ہم نے جوانوں کے جنازے بھی اٹھائے ہیں۔ اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں، بے فکر مت ہو جانا کہ ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی تو ہماری عیاشی کے دن ہیں، ابھی تو موج مستی کرنے کے دن ہیں۔ لکھوا کر کے نہیں آئے ہو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے کہ بوڑھے ہو جاؤ گے تب مرو گے۔ کیا پتا کہ آج رات میں آپ اپنے بستر پہ سونے جائیں اور کل صبح آپ اٹھ ہی نہ پائیں۔ کیا پتا کہ کب کون سی زندگی کی شام آخری شام بن جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرو اور کوشش کرو کہ اپنے کام کو، اپنے سمے کو ہم صحیح چیزوں میں لگائیں۔ ہم کوئی ایسا کام کر کے اللہ کے یہاں نہ جائیں کہ اس کام کو کرتے وقت اگر ہماری موت ہو جائے تو کل ہم اللہ کو منہ نہ دکھا سکیں۔ آخری حدیث سنا رہا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ کل عبد یبعث علی ما مات علیہ، بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں اللہ کے یہاں اٹھایا جائے گا۔ مان لو ایک لڑکا موبائل پر گندی چیز دیکھ رہا ہے، اللہ نہ کرے اسی حال میں موت آ گئی، اب کل قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا اس کے ہاتھ میں وہی موبائل ہوگا اور وہی گندی تصویر وہ دیکھ رہا ہوگا اور اسی حال میں کل اللہ کی بارگاہ میں اٹھے گا۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث ہمیں اور آپ کو کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ کل عبد یبعث علی ما مات علیہ، بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ اللہ کے نبی حج کر رہے تھے، ایک صحابی احرام کی حالت میں تھے، لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے تھے اور اپنی سواری کے اوپر سے گرے اور گرتے ہی انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا ان کو کفنانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کفنانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو نہلانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اسی احرام کے کپڑے میں دفن کر دو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، اس لیے کہ یہ جب کل قیامت کے دن اٹھیں گے تو لبیک اللہم لبیک یہ کہتے ہوئے یہ اٹھیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کورونا نے ہم کو سکھایا ہے موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اس لیے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی سورہ تحریم کی آیت نمبر 6، اس آیت کو یاد کر لیجئے اور اسے اپنے دماغ کے بلیک بورڈ پر لکھ لیجئے، اپنے دماغ کے بورڈ پر لکھ لیجئے کہ قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو ہمیں جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں رب العالمین ہمیں توفیق دے
کہ ہم اپنی اور اپنے بچوں کی، اپنے پریوار کی، اپنے بیوی بچوں کی ہم فکر کریں، انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی ہم فکر کریں۔ اللہ تعالی ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ یہ مدرسہ تجوید الفرقان جس کی تعمیر اور ترقی اور جس کے چندے کے لیے آج کا یہ پروگرام ہوا، اللہ اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے سے فارغ ہونے والے بچوں کو دین کا عالم اور حافظ بنائے۔ اللہ ہم سب کو جو اس جلسے میں آ جائے، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، اللہ سب کے دل کی جائز مرادوں کو پوری فرمائے۔ اللہ سب کو گناہوں سے بچائے، دنیا اور آخرت کے فتنوں سے بچائے۔ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم رمضان کی برکتوں کا صحیح استعمال کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے